یہ جو صحابہ نہیں مانتے حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے. بے شک حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے. یاد رکھو ہم صحابہ کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو حضرت امیر ماں کے ناموس پر اس سے لے کر صدیق اکبر تک جس طرح امیر حمزہ نے جنگ احد میں اپنے آپ کو کٹوا دیا تھا ہم تمام صحابہ کے ناموس پر اپنے آپ کو اس طرح کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں. علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بل پاس ہوگا. آج ٹھیک ہے صرف قومی اسمبلی نے ایوان بالا باقی ہے, میں اس میں جا سکتا ہوں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ڈپٹی اسپیکر بھی ہمارا ہے, اسپیکر بھی ہمارا اپنا ہے, کوئی بات نہیں. تو ایجنڈے پر لانے کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, اور پھر مولانا صاحب کی حکمت عملی انشاءاللہ رنگ لائے گی اور تمام پارلیمنٹ متفقہ پاس کرے گا انشاءاللہ. صحابہ کا جو غلام ہے, صحابہ کا جو غلام ہے. اب سیکولر ہے تو پھر پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پاکستان سیکولرزم کے نام پر بنا تھا. تقسیم ہند تو اسی فارمولے پر تم نے کیا کہ ہم سیکولر نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگا, ایک اسلامی اسٹیٹ ہے, ایک مذہبی اسٹیٹ ہے, ایک نظریات اسٹیٹ ہے. اور نظریات اسٹیٹ یہ تب ہوگا جس میں ابو بکر صدیق کا بول بالا ہو, جس میں عمر فاروق کا بول بالا ہو, جس میں عثمان غنی کا بول بالا ہو, جس میں علی مرتضی کا بول بالا ہو, جس میں امیر معاویہ کا بول بالا ہو. تکبیر, شان صحابہ, شان صحابہ. مولانا مفتی عبد الشکور صاحب, جمعیت علماء اسلام, اس میں کیا فرق ہے؟ ہم صحابہ میں محبت کے حوالے سے کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. نفس فضیلت میں جس طرح اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جس طرح ہمارے علماء تمام کا یہی عقیدہ ہے امت کا کہ نفس فضیلت میں تمام انبیاء برابر ہے, اسی طرح نفس فضیلت میں تمام صحابہ برابر ہے. نفس فضیلت میں سب کے سب برابر ہے. ہاں ولیت اس پہ کوئی شک نہیں, ابو بکر ہے, ابو بکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر اس کے بعد جس کے سامنے شیطان آنے کی جرت نہیں کر سکتا, تم کون ہو کہ عمر فاروق کو نہیں مانتے؟ نہ مانو, تم کے نہ ماننے سے کیا بنتا ہے؟ نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان صحابہ. یقین جانیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بل پاس ہوگا. آج ٹھیک ہے صرف قومی اسمبلی نے ایوان بالا باقی ہے, میں اس میں جا سکتا ہوں الحمدللہ, میں اس میں جا سکتا ہوں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہم مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان دیا ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی راضی کرا سکتے ہیں, تو بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا, مجبوری ہے. اللہ کرے کہ جلد اللہ ان کو صحت دے, ورنہ آج وہ یہاں تشریف فرما ضرور ہوتے. تو انشاءاللہ میں خود جا کر اسمبلی کے سینٹ کے فلور پر, اور مولانا صاحب کو صرف اتنی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ سینٹ کی چیئرمین صاحب اچھا آدمی ہیں, اللہ خوش رکھے, اچھا آدمی ہیں, اور سینٹ میں بھی انشاءاللہ ہماری اکثریت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پی ڈی ایم کی اکثریت ہے, وہ دن نہیں اب. تو انشاءاللہ سینٹ میں کامیاب کرا کے پاس کروا دیں گے,
خدا نہ کرے تو پھر اسمبلی تو کسی نے ہم سے، تو اسمبلی تو ہمارا اپنا ہے، اب کون ہے وہ اسمبلی میں نہیں چاہا. اسی طرح جس طرح آج کل اجلاس چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ڈپٹی اسپیکر بھی ہمارا ہے، اسپیکر بھی ہمارا اپنا ہے، کوئی بات نہیں. تو ایجنڈے پر لانے کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور پھر مولانا صاحب کی حکمت عملی انشاءاللہ رنگ لائے گی اور تمام پارلیمنٹ متفقہ پاس کرے گا انشاءاللہ. صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، آج کے بعد صحابہ کا جو غلام ہے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ جنگی کا روح قبر میں خوش ہوگا، نعرہ تکبیر، خوش ہوگا. کپتن اکبر مشکور صاحب، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت کھڑے ہو کے استقبال کریے، کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا، 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 مفتی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، مفکر اسلام مفتی محمود، مفکر اسلام مفتی محمود، مفتی عبدالشکور صاحب، جھگلی جھگلی تیرا قافلہ، جھگلی تیرا قافلہ، جھگلی تیرا قافلہ، جھگلی تیرا قافلہ. اور وہ دن تو باقی ہے انشاءاللہ، وہ دن آنے والے انشاءاللہ کہ سینٹ میں جب یہ قانون پاس ہو کر اور قانون پاکستان بن جائے گا، ناموس صحابہ کے شہداء اپنے قبروں میں اچھل کود کر خوشی منائیں گے انشاءاللہ. شہدائے نبوس صحابہ، شہدائے نبوس صحابہ، شہدائے نبوس صحابہ، شہدائے نبوس صحابہ. تو ہماری ایک جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ لاکھوں جان دے ناموس صحابہ پر قربان ہو جائیں کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں جو ایمان نصیب ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ کون سا دوست ہوگا جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں صحابہ کرام کو نہ مانے؟ وہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو صحابہ نہیں مانتے حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے، بے شک حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے. یاد رکھو، ہم صحابہ کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو حضرت امیر ماں کے ناموس پر، واہ، اس سے لے کر صدیق اکبر تک جس طرح امیر حمزہ نے جنگ احد میں اپنے آپ کو کٹوا دیا تھا، ہم تمام صحابہ کے ناموس پر اپنے آپ کو اس طرح کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں. علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ. تفریق نہیں بھی اس کے بعد، ہم سب ایک ہیں. اس کے بعد ہم سب ایک ہیں، ناموس صحابہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس رسول اللہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس انبیاء کے لیے سب ایک ہے. کوئی تفریق نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں تفریق ہے، کوئی تفریق نہیں. اس چیز پر ہم ایک ہیں، ایک ہیں. اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہوگا، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو گناہ ہے وہ عظمت صحابہ کے کا جو انکار ہے وہ گناہ ہے. وہ صحابہ کے ناموس، انبیاء کے ناموس، اس حوالے سے ہم ایک ہیں. اور آج کے بعد پورے پاکستان میں گلی گلی تک آپ اس پیغام کو پھیل جائے کہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور یہ صرف
जो एक शोला ताकनवा जंग हुई वो नहीं, अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया इंशाअल्लाह। और वो अब असेंबली को और असेंबली के दरो दीवार हिलाकर और सेनेट के दरो दीवार हिलाकर सहाबा के नामूस का बिल पास होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अब हमारा वहां इजलास जारी है। मैं तो आपसे इजाजत मांगूंगा, जो भी दीनी काज हो, इस हवाले से मौलाना साहब ने हमें साफ हिदायत की है कि जमीयत उलमा का कोई भी मेंबर असेंबली के फ्लोर पर फिर वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मैं देवबंदी हो। जो मजहब का मसला जब भी किसी फिरके का होगा उसके लिए आप सिपाही बनकर उसका दिफा करेंगे। हम अहले हदीस के हवाले से हमारे बरेली भाइयों, हमारे देवबंदी तो हम सब देवबंदी है, वो अलग बात है, लेकिन देवबंदियत भी, बरेलियत भी, अहले हदीस भी, हम सब एक है बुनियादी अकायद में, और इसमें कोई तफरीक नहीं है। जो मुत्तफक का नुकात है बाइस वो भी सबको मालूम है। आईने पाकिस्तान पर हम सब एक है और इस पे साफ लिखा है कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून नहीं बनेगा। इसका रास्ता आइंदा के लिए इंशाल्लाह रोकेंगे अल्लाह के फजल करम से। और जो कवानीन बने हैं मुफ्ती महमूद के बरकत से, हमारे अकाबिर के बरकत से, इंशाल्लाह किसी को मेरी आंख से उसकी तरफ देखने की इजाजत हम नहीं दे सकते। तो हम तमाम शायरुल्लाह का, तमाम मुकद्दसात का दिफा हम जानते हैं अल्लाह के फजल करम से। और जहां वो दिफा, हम दिफा के लिए जंग लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। आईनी जंग लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस जंग में हम सरखरू होंगे और पाकिस्तान का मुकद्दर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो हकीकी निजाम है वो पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। और जो निजाम अबू बकर सदीक ने अपने जान माल धन की कुर्बानियों से सदीक अकबर ने 400 आलम पहलाया था, वो निजाम पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। और खुलफाए राशिदीन का जो निजाम है, वो दीन है, वो पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान को आजाद किया था हमारे काबिर ने। और जो पाकिस्तान के आजादी के लिए, इस मुल्क के वतन की आजादी के लिए शोहदा ने जो खून दी है, उन खून की अबियारी से इस चमन को इंशाल्लाह आबाद रखेंगे। और पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इसको पूरी दुनिया के लिए अजीम इस्लाम का किला बनाए और पाकिस्तान अल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अब्दुल शकूर